إن قرآن الفجر كان مشهودا चाहते हो, अंधेरों के दिन लोग चाहते हो, रोजाना अल्लाह के कलाम पाक की तिलावत किया करो। कब्र एक ऐसी जगह है जहां पर कोई किसी को साथ देने वाला नहीं। वो अकेला माँ के पेट से पैदा हुआ था, वो अकेला अपने आमाल को लेकर के कब्र की गोद में जाकर के सोता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से मुनकर नकीर जब सवालात करते हैं, दुनिया की ऐसी महफिलों में जो बैठते हैं, कुरान मजीद की महफिलों में, वहां पर उसको अंधेरा नजर नहीं आता बल्कि नूर ही नूर नजर आता है। ये महज अल्लाह के कलाम पाक की बरकत है। कोई अमल आपको वहां पर छुड़ा नहीं सकता। जिसने कुरान को अपनी जिंदगी में अपना लिया, कब्र मुनव्वर नजर आएगी, सवाल और जवाब भी आपको आसानी से देंगे। और ये कुरान मजीद हुज्जत बनकर अल्लाह से फाइट करके आपको अजाब से नजात दिलाएगा।
قاری قرآن مشیدات قاری محمد انصر صاحب قاسمی. چھوٹی سی عمر ہے، ابھی آپ نے اللہ کی کلام پاک کی تلاوت سے محسوس ہو رہے تھے. مسلسل 8 سال انہوں نے محنت کی ہے، تب کہیں جا کر کے قرآن مجید کی تلاوت اس طرح سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. نہیں کسی پہ شباب ہوگا، نئے سی سنتے نئے سچہرا، نہیں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی. جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی. پسند گرے گا جس پر، پسند گرے گا جس پر وہی تو ذرا غلام ہوگا. پسند گرے گا جس پر وہی تو ذرا غلام ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے، یا خدا ایک دن جذبہ عاشقی، یا خدا ایک دن جذبہ عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے. کم بانے کی مسجد میں سر ہو میرا، کم بانے کی مسجد میں سر ہو میرا، اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے، اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے. جس پہ ہو جائے آقا نگاہ کرم، جاتے آنکھوں سے چھونے نبی کے قدم، جس پہ ہو جائے آقا نگاہ کرم، جاتے آنکھوں سے چھونے نبی کے قدم. جانے والا وہاں جا کے دل سے مگر، جانے والا وہاں جا کے دل سے مگر، جا کے واپس نہ آئے تو کیا بات ہے، جا کے واپس نہ آئے تو کیا بات ہے. إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد
رسول اللہ تو حمد و ثنا ہی کرتا جا بدعت کی سیڑھی چڑھتا جا اور اللہ اللہ کہتا جا کب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا الہی خالق کون و مقام مشکل کشا یا الہی خالق کون و مقام مشکل کشا یا الہی خالق کون و مقام مشکل کشا نام ہے تیرا میرے بے زباں مشکل کشا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذرا زور سے بولو ذرا جھوم کے بولو گھڑی کرتا رہوں میں رات دن شکر تیرا ہر گھڑی کرتا رہوں میں رات دن شکر میں رات دن میں واسی خدا ہے تو جہاں مشکل کشا محمد رسول اللہ لا الہ نورانی ہے بن دیکھی یہ دنیا دیوانی ہے بن دیکھے یہ دنیا دیوانی ہے میرے نبی کی ایسی شکل نورانی ہے میرے نبی کی ایسی شکل نورانی ہے بن دیکھی یہ دنیا دیوانی ہے گلشن میں بہار میرے آقا سے 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 ان کا صدقہ دریاؤں میں روانی ہے ان کا صدقہ دریاؤں میں روانی ہے دیکھی یہ دنیا دیوانی ہے میرے نبی کی ایسی شکل نورانی ہے دیکھی یہ دنیا حسبی ربی جل اللہ فی قلبی نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ تیرے صدقے میرا سارے دل میرا میں دینوں کلمہ پڑھانا حسبی ربی جل اللہ سمجھ سے خالی سے اس کو حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ محمد لا الہ الا اللہ سنت نبی مجھل گیا آقا سے اس نے کہا گلم نبی بتلاؤ ذرا میری موٹی میں ہے کیا سنت نبی مجھل گیا آقا سے اس نے کہا گلم نبی بتلاؤ ذرا میری موٹی میں ہے کیا آقا کا
فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا ہوٹی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی. یہ ایسے منزلیں سجانے کا مقصد ہی ہے. گھر والے کا دکان والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ابتدا اللہ کے ذکر سے ہو، تو کلمے میں ساتھ دینا کوئی برائی نہیں ہے. حسبی ربی جل اللہ محمد صلی اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا بوجھ اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ فی قلبی نور محمد لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کے پیارے ہیں دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کے وہ تارے ہیں. وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کے پیارے ہیں دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کے وہ تارے ہیں. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر لب پر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ فی قلبی نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تكبيرات العيد عيد الأضحى عيد الفطر وسائر الجهات الكرام سنتين فضيلة الشيخ محمد أحمد مغربي المؤذن مسجد الحرام مكة المكرمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حميد مجيد. صدر عالی مقام حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دعوت برکاتہ، صدر جمعیت العلماء
محترم جامعہ اسلامیہ تعلیم القرآن حضرات علماء اعظام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان، آپ سب کا علاءالدین شاہ فرمان کی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا علاءالدین شاہ میں اس ہوٹل کے افتتاح میں شریک ہے۔ دعائیہ نشست منعقد کی گئی ہے جس میں حضرت حافظ و قاری حکمت میں صاحب زینہ مرحوم ہے، تلاوت کلام اللہ کی مجلس کا بندی سے کیا، شاید وہ سلسلہ بھی رہے گا۔ سرے یہاں جو ہوٹل قائم ہونے جا رہی ہے یہ بھی ایک قسم کی تجارت ہے، ذریعہ معاش۔ اس ذریعہ معاش کو جائز قرار دیا گیا۔ ہوٹل جہاں صرف چائے پانی کا نظام ہو یا کھانے پینے کا نظام ہو یا کھانے پینے کے کچھ خاص انواع و اقسام کی تیاری کا ہوٹل ہو، یہ سب آج کے زمانے کی ضروریات ہے، بالخصوص ان شہروں میں جہاں جو تجارتی مراکز ہے، لوگوں کی آمد و رفت وہاں بہت زیادہ رہتی ہے۔ ایسے شہروں میں یہ ایک شاندار تجارت کا ذریعہ، تجارت ذریعے معاش کے ساتھ ساتھ حلال آمدنی کا ایک بہترین ذریعہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت میں بڑی برکت ہے، اور آپ نے تجارت کی ترغیب بھی دلائی ہے، بہت ساری بشارتیں بھی سنائی ہیں ان تاجروں کے لیے جو تاجر اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی تجارت کو چلاتے اور فروغ دیتے۔ اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ آدمی زبان کا دھنی ہو، سچائی کو اختیار کرے، پاکی اور صفائی کا خیال رکھے، ملاوٹ اور آمیزش سے بچے اور لوگوں کو بچائے، اور اتنا نفع رکھے کہ جس میں اپنے ایک ضروری اخراجات کے بعد کچھ رقم وہ بچا سکے۔ غبن فاحش سے بھی اسلام نے روکا، بہت زیادہ نفع رکھ کر کے لوگوں کا خون چوسا جائے، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اتنا نفع رکھے کہ آپ کے اخراجات پورے ہوں اور آپ کچھ رقم جمع بھی کر لیں۔ انتقال سے بھی منع کیا،
یعنی کوئی سامان بازار میں بہت بڑی مقدار میں اٹھا کر کے گڈونوں میں جمع کر لیا جائے، اور جب بازار میں وہ چیز کم ہونے لگے تو اپنا وہ گڈون کھول کر بازار میں وہ سامان لایا جائے اور دگنی تین گنی قیمت پر اس کو فروخت کیا جائے، اس کو ارتکاز کہا گیا، اس سے بھی منع کیا گیا، غبن فاحش سے بھی روکا گیا، بلکہ کہا گیا اسلامی تعلیمات کو اپناتے ہوئے اگر اپنی تجارت چلانے کی کوشش کرے تو شروع میں لگے گا کہ ان آداب کی رعایت کے ساتھ تجارت کو چلانا مشکل ہے اور بازار میں ایسے ہم کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں، یہ شیطانی وسوسہ ضرور آئے گا، لیکن ابتدائی مرحلے میں تھوڑا صبر اور تھوڑا ضبط کر کے آگے بڑھیں گے تو تھوڑے دنوں میں وقت میں تبدیلی آئے گی، انقلاب پیدا ہوگا، لوگوں میں ایک اعتماد قائم ہو جائے گا، ایک برانڈ بنے گا، پھر لوگ نام سے آنے لگیں گے۔ یہ ابتدائی کچھ قربانیوں کے بعد ہوتا ہے، اس میں ہمیں پاک و صاف چیزیں، بغیر ملاوٹ کی چیزیں، اور جہاں تک ہو سکے صحت بخش اشیاء، اچھی عمدہ چیزیں، اور شروع سے اس کا لحاظ رکھ کر اس کی تشہیر اسی طریقے سے کی جائے، ہائیجینک چیزیں استعمال کی جائیں گی، باقی صفائی کا لحاظ رکھا جائے گا اور صحت بخش چیزیں فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے مارکیٹ میں ایک نام بنے گا، اور جب نام بن جائے گا تو نام چل پڑے گا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نام ایک علاقے سے نکل کر کے کئی علاقوں میں، اضلاع میں، صوبوں میں، ملکوں میں پھر وہ نیشنل انٹرنیشنل برانڈ بنتے ہیں۔ تو اسلامی تعلیمات کا لحاظ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس علاقے میں جو بی ٹی ایم کا مشہور معروف بہت زیادہ مصروف رہنے والا علاقہ ہے، اور غالباً یہ پورا روڈ تجارت پر مشتمل ہے، اس میں بہت ساری تجارتیں دائیں بائیں جانب ہیں، ادھر بائیں جانب مین روڈ ہے، بہت اچھی مناسب جگہ تو معلوم ہو رہی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں ہمارے دونوں بھائیوں کو جو اپنی شراکت سے اس چھوٹی سی ہوٹل کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے اور برکتوں کو نازل فرمائے، رکاوٹوں کو ختم فرمائے، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے، اور ترقی اور بلندی اور عروج پر پہنچانے کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہونے والی آمدنی میں اپنے اور اپنوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد اس مستحقین کا بھی ایک حصہ برابر پابندی سے نکالنے کا شروع ہی سے عزم کر کے اس پر بھی پابندی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وہ دن بھی دکھائے کہ آج اس چھوٹی سی ہوٹل کے وہ مالک بنے، اللہ کرے کہ وہ بڑے بڑے ہوٹلوں کے مالک بنے اور قوم ملت کی ملک کے باشندوں کی خدمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شریعت نے کہاں تک حلال اور حرام کی تمیز بتائی ہے، مالکان سے مفتی صاحب کی باتوں پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ خوب ترقی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی مفتی صاحب نے کہا ہے اس پر ہم سب کو عمل پیدا ہونے کی توفیق سے مالامال فرمائے۔ منگلور کے بعد بنگلور میں تیزی کے ساتھ فیمس ہو رہے علاؤ الدین شاورما کا نیا اسٹال بنگلور کے بی ٹی ایم لے آؤٹ میں جلد ہی اوپن ہو رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، بنگلور کے بی ٹی ایم لے آؤٹ میں علاؤ الدین شاورما کا نیا آؤٹ لیٹ جلد ہی اوپن ہو رہا ہے۔ بنگلور کے گرپن پالیا بی ٹی ایم لے آؤٹ مسجد معظم کے قریب
अलाउद्दीन शवरमा के इफ्तिताह के मौके पर महफिल क़िरात हम्द व नात का इनाकाद अमल में आया। ऑल इंडिया रीम दावतुल कुरानुल करीम ने यह खूबसूरत महफिल सजाई। मारूफ आलिम दीन जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के रियासती सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी की दुआओं के साथ अलाउद्दीन शवरमा की नई ब्रांच का इफ्तिताह अमल में आया। 16 नवंबर हफ्ते की शाम उलमाए कराम, कुर्राए कराम, हुफ़ाज़ कराम की दुआओं के साथ अलाउद्दीन शवरमा की नई स्टॉल का इफ्तिताह अमल में आया। सैयद गुलरेज आलम व इमरान खान की जानिब से शुरू किए जा रहे अलाउद्दीन शवरमा के आउटलेट में जल्द ही लजीज शवरमा और चिकन के चटपटे पकवान दस्तयाब होंगे। बहरहाल इस नई होटल की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर कारी मोहम्मद रिजवान बेग शमसी की निजामत में एक रूहानी तकरीब मुनक़द हुई। इस तकरीब में अलाउद्दीन शवरमा ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक अब्दुल जब्बार ने चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की। मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने अपने पैगाम में कहा कि मजहब इस्लाम ने तिजारत के शोबे में भी रहनुमाई की है। तिजारत में ईमानदारी, अदल इंसाफ, शफाफियत, एतमाद पर जोर दिया है। साथ ही पाकी सफाई की भी तलकीन की है। तिजारत में धोखाधड़ी, चोरी, झूठ, मिलावट, जखीरा अंदोजी, हद से ज्यादा मुनाफा कमाना, इस तरह के तमाम बैड प्रैक्टिसेस, माल प्रैक्टिसेस की मजहब इस्लाम ने सख्त मुखालिफत की है और इसके लिए सजा का भी तयन किया है। लिहाजा ताजिर हजरात अल्लाह ताला के डर व खौफ और इस्लामी उसूल के मुताबिक तिजारत को अंजाम दें। इससे बरकत और कामयाबी हासिल होगी। गाहक और दुकानदार दोनों खुश रहेंगे। मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी, कारी मोहम्मद रिजवान बेग शमसी व दीगर ने अलाउद्दीन शवरमा के नए ब्रांच की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात व नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस होटल के मुंतजमीन सैयद गुलरेज आलम और इमरान खान ने कहा कि 199 का शावरमा सिर्फ 99 रुपये में, 99 रुपये में फराहम किया जाएगा। बेहतरीन क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ वो कस्टमर्स की सर्विस करेंगे। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।